الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه بعدد حسنه وكماله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وسكرة حب المال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو اپنے آخرت کی بنانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہر انسان سے مقصود کیا ہے؟ والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی دینے والے موت دینے والے اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ اس لیے میں نے زندگی دی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پتہ چلے کہ کون انسان اپنے عملوں کو اچھا بناتا ہے. تو زندگی اعمال کے لیے اللہ جل جلالہ نے دی ہے، اور اعمال کو اللہ جل جلالہ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا، عزت کا، رفعت کا اور بلندی کا سبب اور ذریعہ بنایا. آج ہم ایک غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، وہ یہ کہ آخرت کے لیے تو دین کی محنت ہے اور دنیا کے لیے دنیا کی محنت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو اپنے عملوں کو اچھا بنائیں، مرد ہو یا عورت، کسے باشد، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ایمان اس کے اندر موجود ہو، تو اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون ثقیلہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے کہ ضرور با ضرور ہم ان کو حیاتی طیبہ دیں گے دنیا کے اندر. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے اندر ایمان اور اعمال کا بہترین بدلہ ملے گا. لیکن آخرت سے پہلے اللہ جل جلالہ دنیا کے اندر اللہ کا وعدہ حیاتی طیبہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا تبایعتم بالعین وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ. فرمایا کہ جب میرے امت کے لوگ دنیا پر خوش ہو جائیں اور دنیا کو مقصود بنا لیں، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کا دم پکڑ لیں، یعنی اپنے کھیتی باڑی میں، اپنی دنیا کی مشغولیات کے اندر، مصروفیت کے اندر گم ہو جائیں، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور اللہ جل جلالہ کے راستے کے نقل و حرکت کو چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ پاک تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، رسوائی کو، ناکامی کو، فسادات کو، اور مختلف صورتوں کے اندر کہ جب انسان کے جسم کے اندر خون خراب ہو جائے تو پھر جسم کے مختلف جگہوں پہ پوڑے پنسیاں نکلتی ہیں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں،
کبھی اختلاف کی صورت میں، فرمایا کہ مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے تمہارے اوپر حالات آئیں گے، مصیبتیں آئے گی، پریشانی آئے گی. سلط اللہ علیکم ذلًا، اور کب تک؟ حتی ترجعوا الی دینکم، فرمایا کہ جب تک امت اپنے دین کی طرف اور اپنے دین کی ذمہ داریوں کی طرف امت لوٹ کر نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ امت حالات سے نہیں نکلے گی. تو حالات لانے والے بھی اللہ کی ذات ہیں اور حالات بدلنے والے بھی اللہ کی ذات ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کا ضابطہ کیا ہے؟ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر لوگ ایمان کو اختیار کر لیں، تقوی کو اختیار کر لیں، ایمان اور اعمال کی زندگی کو اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اللہ جل جلالہ کا ضابطہ یہ ہے کہ آسمان سے بھی اللہ پاک برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، زمین سے بھی اللہ پاک برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. لیکن ومن اعرض عن ذکری، اگر دین سے اعراض ہو، ایمان سے اعراض ہو، اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کو نہ مانے، دین سے اپنے منہ کو موڑ لیتا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا کہ میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. حدیث قدسی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ جل جلالہ فرما رہے میں ہی اللہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تمام بادشاہوں کے دل بیدیہ، میرے ہاتھوں میں ہیں. لیکن قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، کہ جب میرے بندے میری اطاعت کرے، میرے محبوب کی سنتوں پہ چلے، حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ بِالشَّفْقَةِ وَالرَّحْمَةِ، میں بادشاہوں کے دلوں میں، افیسروں کے دلوں میں، بڑوں کے دلوں میں شفقت ڈال دیتا ہوں، محبت ڈال دیتا ہوں، نرمی ڈال دیتا ہوں. ایسے قوانین بناتے ہیں، ایسے فیصلے کرتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے سے عوام کو راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، عافیت کی زندگی نصیب ہو. لیکن اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے نافرمانی کرتے ہیں، میں بادشاہوں کے دلوں کو سخت کر دیتا ہوں، بڑوں کے دلوں کو سخت کر دیتا ہوں. وہ ایسے قوانین اور ایسے قانون لاگو کرتے ہیں کہ جس سے عوام کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جب ایسے حالات پیش آ جائے فَلَا تَشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، فرمایا کہ بادشاہوں کے خلاف بد دعاؤں میں لگنے کی بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو درست کر لو، اللہ سے اپنے رابطے کو درست کر لو، اللہ جل جلالہ کو راضی کر لو. ان تمام مشکلات سے اللہ پاک نجات دے گا. خلیفہ مہدی رحمت اللہ علیہ کے دور میں قحط مسلط ہوا، اس نے بیت المال کے دروازے کھول دیے، لیکن جیسے جیسے وہ خرچ کرتا رہا اور خزانہ تقسیم کرتا رہا، حالات مزید خراب ہوتے رہے. بڑے پریشان تھے. اپنے وزیر سے کہا میں بڑا پریشان ہوں، کوئی کہانی سنا دو، کوئی قصہ سنا دو تاکہ میری سوچ اور فکر میں کچھ تازگی ہو، پریشانی دور ہو. وزیر بھی بڑا سمجھدار، وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا، وزیر بادشاہوں کا بوجھ بنتا ہے. آج تو وزراء بھی عوام پر بوجھ بنے ہوئے. تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت. ایک شہر کے اندر ایک شہر رہتا تھا بادشاہ، اور تمام کے تمام جانور سکون کی زندگی گزار رہے تھے. ایک لومڑی کہیں جا رہی تھی، اس نے اپنے بچے کو شیر کے حوالے کر دیا کہ میں جا رہی ہوں، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ میرے بچے کی حفاظت کریں. شیر نے یہ سوچا کہ اب یہ امانت، اس کی حفاظت میری ذمہ داری. اس نے اس لومڑی کے بچے کو اپنے کمر کے اوپر بٹھا دیا. اوپر سے ایک چھیل آئے پاس اور اس نے پنجے سے اٹھا کے لے گیا.
جب یہاں تک وزیر نے سنا دیا نا، بادشاہ نے کہا میں سمجھ گیا۔ فرمایا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس خزانے ہیں، اب میں خزانے تو تقسیم کر رہا ہوں، لیکن اوپر سے آنے والے حالات کو تو میں نہیں بدل سکتا، وہ تو اللہ ہی بدل سکتے ہیں۔ اس نے توبہ کی اور اپنی رعیت سے توبہ کروایا، اللہ جل جلالہ نے حالات بدل دیے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، بلوچستان کے اندر حالات آئے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعتیں چلائی، اللہ نے ایسے بارش برسائی، کچھ عرصے کے بعد حاجی صاحب دوبارہ گئے، فرمانے لگے وہاں چھوٹے چھوٹے سیب لگے ہوئے تھے کہ حاجی صاحب آپ نے فرمایا کہ جماعتیں چلائے، ہم نے جماعتیں چلائی، اللہ نے خود سالی کو ختم کر دیا۔ تو حاجی صاحب تھے، فرمانے لگے تم نے کیوں درخت لگائے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سوڈان کے اندر مسئلہ پیش آیا، حاجی صاحب نے فرمایا کہ نیل کے کناروں پہ جماعتیں چلاؤ، جماعتیں چلائی، اللہ نے حالات کو درست کر دیا۔ اب عصر سے پہلے پیر صاحب دعوت برکاتہم فرما رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کے حالات اچھے نہیں تھے، وہاں کے لوگ حاجی صاحب کے پاس آئے تو حاجی صاحب نے کیا فرمایا کہ بھائی جتنے بارڈر پہ رہنے والے ہیں گھر پتی دے دے، وہ میواتی جڑ پتی بھی دے دے، گھر پتی فرمایا کہ گھر سے ایک ایک فرد دے دے، اور 10 دن کے لیے جماعتیں چلائی، اللہ نے حالات کو بدل دیا۔ حالات کا خالق اور مالک اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کا ضابطہ کیا ہے، اللہ نے اعمال کو ذریعہ بنائے ہیں حالات کی بدلنے کا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ فبشر عباد، اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں میرے بندوں کو خوشخبری سنا دی۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، جو اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، اور سنتے کیوں ہیں؟ فیتبعون احسنہ، پھر اپنے عملوں کو اچھا بناتے ہیں۔ بیان، دعوت، مذاکرہ، یہ عملی زندگی میں لانے کے لیے ہے۔ پہلا شرط کیا ہے؟ دین کی باتوں کو سننا، ایمان کی باتوں کو سننا، قبر حشر کی باتوں کو سننا، مغیبات کی باتوں کو سننا، کہ جو غیب میں ہیں ان کے اتنے تذکرے ہو کہ اس کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ الذین یستمعون القول، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بندوں کی نشانی ہے کہ اپنے نیت اور ارادے سے وہ میرے باتوں کو سنیں گے، فیتبعون احسنہ، اور پھر اپنے عملوں کو اچھا بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کا فائدہ عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو کس کے لیے کرو گے؟ اپنے لیے کرو گے۔ نماز کا فائدہ نماز پڑھنے والے کے لیے۔ ایک مسلمان گھر میں وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، یہ ایسا ہے گویا کہ احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے۔ اب ایک ایک قدم پر اللہ پاک ان کے گناہ کو معاف کرتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور اللہ ایک نیکی نام عمل کے اندر لکھ دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھے یہ فضیلت اس مسلمان کے لیے ہے جو گھر سے وضو کر کے جا رہے ہیں، جو مسجد میں آ کے کرتا ہے اس یہ فضیلت سے محروم ہے۔ اب یہ ایک ایک قدم پر یہ عمل یہ اجر کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والے کے لیے۔ اب تلاوت کرے گا ایک ایک حرف پر 10 نیکی، ایک بار پڑھے گا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 10 نیکی ملی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے جنت میں بلند ہو گئے۔ اور ایک روایت کے اندر کہ جب ایک بار مسلمان پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج من فیہ مسرعا، یہ الفاظ منہ سے نکلے، فرشتے نے لیا، یہاں سے سفر کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، جہاں جہاں سے فرشتہ گزرتا ہے کہتا ہے میں فلاں بن فلاں کا درود لے کر روضہ رسول پہ حاضری کے لیے حاضر ہو رہی ہوں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تمام ذرات قیامت کی دن گواہ بنیں گے۔ اب یہاں سے لے کر اس شہر سے لے کر مدینہ منورہ تک راستے میں کتنی خشکی ہے، دری ہے، درخت ہے، صحرا ہے، سمندر ہے، جہاں جہاں سے فرشتہ گزرتا ہے یہ تمام ذرات قیامت کے دن گواہ بنیں گے۔
यखलुक़ु अल्लाहु ताइरा, फिर अल्लाह पाक एक परिंदे को पैदा करता है, लहू 70,000 अजनिहा, 70,000 उसके पर होंगे, हर पर में 70,000 चेहरे होंगे और हर चेहरे में 70,000 मुंह होंगे और हर मुंह से क़यामत तक वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करेगी और अजर दरूद पढ़ने वाले को मिलेगा। एक अमल है, एक बार पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह बार बार ये फजीलत सुनाते थे कि बिस्मिल्लाह के 19 हुरूफ, जहन्नम के 19 फरिश्ते, एक बार पढ़ लिया अल्लाह ने 19 फरिश्तों से महफूज कर दिया। फिर हर हरफ के बदले 4,000 नेकी मिली, 4,000 गुनाह माफ हो गए, 4,000 जन्नत में दर्जे बुलंद हो गए। अब 4 को 19 से ज़रब दे तो एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने पर 76,000 नेकी मिली, 76,000 गुनाह माफ हो गए और 76,000 जन्नत में दर्जे बुलंद हो गए। लेकिन अल्लाह के रास्ते में 49 करोड़ के बराबर हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ लाए, औकात लगाने वाले पुराने मसूरात को जमा किया। हाजी साहब ने बयान के बिलाल पार्क में फरमाने लगे कि घर की मसूरात कोई भी सब आटा गूंद दे, कोई भी काम कर ले, बिस्मिल्लाह पढ़े। फरमाया कि एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ने पर 372 करब 40 अरब नेकियां मिली, 372 करब 40 अरब गुनाह माफ हो गए, 372 करब 40 अरब जन्नत में दर्जे बुलंद हो। एक मुसलमान अजान का जवाब दे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या माशरन निसा इदा समिअतुम हादल हबशी, ए औरतों की जमात, जब बिलाल अजान दे तुम जवाब दो, एक हरफ के बदले 10 लाख तुम्हारे जन्नत में दर्जे बुलंद होंगे। और उमर ने फरमाया हादा लिन्निसा फमादा लिर्रिजाल, या रसूलल्लाह ये तो औरतों के लिए, मर्दों को क्या मिलेगा? अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि एक हरफ के बदले 20 लाख दर्जे जन्नत में बुलंद होंगे। ये अमल है। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर अमल करोगे तो अपने लिए करोगे, व इन असातुम फलहा, बुराई करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। और अमाल पीर और जुमरात को नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश की जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्मत के अच्छे अमाल को देखकर इस्तबशिरू, मैं खुशी का इजहार करता हूँ, और उम्मत की गुनाहों को देखकर इस्तगफिरू, फरमाया कि मैं मगफिरत और बख्शिश की दुआओं में लग जाता हूँ। और दिन के अमाल रात से पहले और रात के अमाल दिन से पहले अल्लाह जल्ल जलालुहु के हुजूर भी पेश होते हैं। तो फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फयत्तबिऊन अहसना, जो मेरे बातों को सुनते हैं फिर उसको अपने अमल में लाते हैं, उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, अल्लाह फरमा रहे ये लोग हिदायत वाले हैं। यही हिदायत के असबाब हैं जहां हम बैठे हुए हैं, ये मग़फ़िरत के भी असबाब हैं और ये खात्मा बिल खैर के भी असबाब हैं। ऐसे मजालिस हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई बयान बजारी भी इंशाल्लाह दा प्यारे दे पार अलग दाड़ो मरगरी पकार दी। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु का इरशाद है उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, फरमाया कि ये ईमान और यकीन की बात सुनने वाले, उसको अपने अमली ज़िंदगी में लाने वाले वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है। व उलाइका हुमुल उलुल अलबाब, और फरमाया कि ये अक्ल वाले, अक्ल वाले लोग ये हैं। तो अल्लाह की बातों को, अल्लाह की रसूल की बातों को, और इस पर मिलेगा क्या? फरमाया कि जहाँ तालीम का हल्का फरिश्ते घेर लेते हैं, रहमतों का नुज़ूल, बरकतों का नुज़ूल, और आखिर के अंदर ऐलान होता है क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, कि तुम ऐसे हालत में खड़े होके जा रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, और सिर्फ माफ़ नहीं कर दिया, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। फिर फरमाया हुम शुरकाउन ला यश्क़ा जलीसुहुम, ये ऐसी मुबारक जमात है, फरमाया कि यहाँ बैठने वाला भी महरूम नहीं है। उलमा ने लिखा है कि ऐसे मजालिस में बैठना ईमान बिल खैर की अलामत है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ईमान पर मौत नसीब फरमाएगा। हम जुलसाउन ला यश्क़ा जलीसुहुम, जब एक इंसान बदबख्त नहीं होगा,
تو ظاہر بات ہے نیک بختوں میں ان کا شمار ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں دین بھی دیا ہے اور اللہ نے دین کی محنت بھی دیا ہے، تو زندگی عمل کے لیے ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تمام اعمال کے اندر سب سے حسین عمل کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا من تعلم کلمۃ الخیر ثم علمها اخا، اگر ایک مسلمان نے ایک خیر کی کلمے کو یاد کیا، محفوظ کیا اور پھر اپنے بھائی کو سنایا، فرمایا کہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں کام نہیں انعام دیا ہے، اور محنت نہیں، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اور اس نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو اس کام میں خرچ کرنا۔ پتہ نہیں کتنے کام کرنے والے اللہ جل جلالہ اس محنت سے وجود نصیب فرمائے۔ عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلے دوس کے سردار، مکہ مکرمہ میں آئے۔ مشرکین مکہ نے چاروں راست اطراف پر لوگوں کو بٹھایا تھا کہ ہر آنے والا نبی علیہ السلام کی بات نہ سنے۔ یہ آنے لگے تو ان سے کہا یا جادوگر بات نہ سننا، اس کو روئی دی، اس نے روئی لے کر کانوں میں ڈال دیا۔ پھر خیال ہے کہ میں عالم بھی ہوں، عاقل بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، سننے میں کیا حرج۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ نے قرآن پڑھ کر ان کو دعوت دی، ایمان لے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ پاک کوئی علامت دے میں جا کے قبیلے کو دعوت دوں۔ اللہ نے اس کے پیشانی سے پھر انگلی سے روشنی کو ظاہر کر دی، اپنے قبیلے میں گئے، سختی سے دعوت دی، بیوی اور والد کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے۔ پھر واپس آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ بد دعا فرمائیں کہ قبیلے دوست کے لوگ ہلاک ہو جائے۔ بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، صحابہ پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ السلام بد دعا کر دیں گے اور سب لوگ ہلاک۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم اہدی دوسن، اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے۔ پھر فرمایا جاؤ محنت کرو۔ کہا یا رسول اللہ وہ نہیں مانتے، آپ بد دعا فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو دعوت اور تبلیغ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ محنت کر لو، فَإِنَّ فِيهِمْ مِثْلُكَ كَثِيرٌ، فَإِنَّ فِيهِمْ، فرمایا تو عمر بن طفیل آپ کے قبیلے کے اندر آپ جیسے جذبات رکھنے والے بہت لوگ ہیں، جاؤ محنت کرو۔ فَإِنَّ فِيهِمْ مِثْلُكَ كَثِيرٌ، آپ جیسے جذبات رکھنے والے بہت سارے، جاؤ محنت کرو۔ پھر گئے، پھر دعوت دی، پھر 80 خاندانوں کو لے کر مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس 80 خاندانوں کے اندر ایک فرد کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج عمر بن طفیل دوسی کو لوگ نہیں جانتے، لیکن ابو ہریرہ امت کے سب سے بڑے شیخ الحدیث، سب سے زیادہ روایت کرنے والے، 5774 روایتیں احادیث کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ دعوت کے اثرات ہے، دعوت لیکن اپنے بڑوں کے مشورے سے، جسے ہمارے بڑوں نے بتلایا، اس لیے کہ ہمارے بڑے اللہ والے تھے۔ وہ رحمان بابا کا شعر ہے نا، یو نظر تر عرش پوری مالی دلے تے رفتار دے درویشان، وہ اللہ والے تھے۔ یہاں تک حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ میں نے ایک حدیث کی تشریح بذل مشہور لکھ رہے تھے ابو داؤد کی شرح، تو ایک حدیث کی تشریح میں لکھا کہ اس کی 2 توجیہ ہے، نمبر 1، نمبر 2، لیکن فرمایا کہ میرے نزدیک دوسری توجیہ زیادہ بہتر ہے۔ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا محمد زکریا جس کو آپ اصل سمجھ رہے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب پہلے والا ہے۔ جب یہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، رات کے وقت لاٹین لیا اور گھر سے نکلے کہ جا کر اپنے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع کر دوں۔ یہ اپنے گھر سے نکلے، رات کا وقت، سردی کا موسم، ایک بوڑھے آدمی آ رہے، یہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں اس بابا جی کو کیا ضرورت، کیا حاجت۔ جب قریب پہنچے، سلام کیا تو وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ فرمانے لگے محمد زکریا، رات کو ابھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی
اور آپ نے فرمایا کہ محمد زکریا سے کہہ دو کہ جس ترجیح کو وہ ترجیح دے رہے میرا مطلب وہ نہیں. تو ہمارے بڑوں کی ترجیحات بھی الہامی ہیں. بقول مولا عمر پالپور رحمۃ اللہ علیہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. جو کام ہمارے بڑوں نے سمجھا اور جیسے اللہ نے ان کی رہبری کی, جیسے اللہ نے ان کی رہنمائی کی, اپنے بڑوں سے جوڑ کر چلتے رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ابیتی میں لکھا ہے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حج کی جماعت میں تھے اور مفتی جمیل احمد تانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء ساتھ تھے اور دو خادم تھے, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ادرجی اول اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ طواف کے لیے جا رہے تھے, بڑے پریشان. جب آئے بڑے خوش تھے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت جاتے ہو بڑے پریشان تھے اب بڑے خوش ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں میں نے ملتزم پر اللہ جل جلالہ سے 3 دعائیں مانگی ہیں اور اللہ نے میرے 3 دعاؤں کو قبول فرمائے. فرمایا کیا مانگا؟ فرمایا کہ پہلی دعا تو میں نے یہ مانگی ہے کہ اللہ یہ کام چلتا رہے. تو فرمایا کیا کام چلتا ہی رہے گا, اب یہ کام چلتے ہی رہے گا قیامت تک. اور فرمایا کہ دوسری دعا میں نے یہ مانگی کہ جس ترتیب سے میں نے کام شروع کیا ہے اس ترتیب سے چلتا رہے. تو فرمایا کہ کام اس ترتیب سے ہی چلتا رہے گا. اور تیسری دعا میں نے یہ مانگی کہ جو جان بوجھ کر اس کام کی مخالفت کرے یہ اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اللہ نے میرے اس دعا کو بھی قبول فرمائے. تو میرے کام تو قبول ہے, ہم اپنے آپ کو قبول کروائے. اور کام کیا ہے کہ امت کا غم, امت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب النفس, میں نے دیکھا نبی علیہ السلام بڑے موڈ میں تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو اللہ علی, آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں. اللہ کی محبوب نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. اللہ عائشہ کے اگلے پیچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اتنے خوش ہو گئی فضحکت حتی سقطت رأسا فی حجرہا, سر مبارک گود میں لگا, لوٹ پوٹ ہو گئی. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسرک بدعاء عائشہ, اے عائشہ کیا میری دعا پر آپ خوشی محسوس کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی ما لا یسر بدعائک یا رسول اللہ, اللہ کے محبوب آپ نے اتنی پیاری دعا میرے لیے مانگی ہے, میں اس پر خوشی کا اظہار کیوں نہ کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا واللہ, قسم اٹھایا آپ نے. اور قسم اٹھانے سے مقصود بات کی اہمیت اور مخاطب کو متوجہ کرنا. آپ نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ, اے عائشہ مجھے میری رب کی قسم جو دعا میں نے آپ کے لیے آپ کی فرمائش پر مانگی ہے میں اپنی ہر نماز کے اندر اپنے ہر امتی کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں. ہم خود سوچیں کتنا تعلق تھا کہ جب سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے. فرمایا مردوں میں؟ آپ نے فرمایا ابوہا, اس کے والد سے. لیکن ان کے لیے دعا ایک مرتبہ ان کی فرمائش پر, اور میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ. فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں اپنی ہر نماز کے اندر اپنے ہر امتی کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے امتی کی ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرو. کتنا غم. اللہ کے محبوب نے فرمایا طوبی لمن یرانی و آمن بی, فرمایا کہ خوشخبری ہے ایک بار اس کے لیے جو جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. اور فرمایا کہ 7 بار خوشخبری ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میرے اوپر ایمان لائے. مجھے دیکھا نہیں اور میرے اوپر ایمان لائے. نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب سفر سے تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد نبی میں تشریف لاتے, 2 رکعت ادا فرماتے, پھر ازواج مطہرات سے پہلے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے. نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے ہاں گئے, فاستقبلت علی باب البیت, حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. وجعلت تقبل وجهه وعینیہ وفاہ, اور نبی علیہ السلام کے ہونٹوں کا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا, وہ تب کی اور رونا شروع کر دیا.
آپ نے فرمایا ما یبکی کیا فاطمہ، اے فاطمہ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار آپ کے ابا جان آپ کے گھر تشریف فرما ہیں، آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو کیا فرمایا؟ اراک یا رسول اللہ قد شہب لونو، یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ دین کی محنت کرتے کرتے پھرتے پھرتے دعوت دیتے دیتے آپ کا رنگ مبارک بدل چکا ہے۔ حالانکہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف نہیں، چاند کے منہ پر چاہیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ وہ خلق در تگل وئی خزب خبکی گما اے یارا گلان کلستا خائستہ رسید لی داغد کل نخستہ نبی، لیکن داغر رنگ مبارک بدل شوے دا سدے پارا دا دن دا محنت دے پارا۔ وخلو لقد سیابت، یا رسول اللہ آپ کے کپڑے مبارک پڑ چکے ہیں، آپ کے حالات کو دیکھ کے میں رو رہی ہوں۔ حالانکہ وہ چہرہ کہ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ لنا شمس وللآفاق شمس، اے لوگوں ایک میری بھی سورج، ایک آسمان کی بھی سورج، آسمان کی سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن میرا سورج رات کو بھی طلوع ہوتا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدَ النِّسَاءُ، کہ آپ جیسا حسین کبھی آنکھ نے دیکھا نہیں، اس لیے کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، لیکن وہ حسین چہرہ دین کے محنت کرتے کرتے بدل چکا ہے۔ اور یا رسول آپ کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا فاطمہ لا تبکی، اے فاطمہ آپ روئے نہ، فإن اللہ بعث اباکی بأمر جامع، اے فاطمہ آپ کے ابا کو اللہ نے ایک کام دیا ہے، ایک مقصد دیا ہے، ایک منزل دیا ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، یبلغ کما یبلغ اللیل کما یبلغ النہار، اور فرمایا کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا اعزہ اللہ بالاسلام، کہ روئی زمین پر کوئی کچا اور پکا گھر، کوئی خیمہ اور کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں رہے گا مگر میرا دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا۔ یبلغ هذا الامر کما یبلغ اللیل کما یبلغ النہار، فرمایا کہ جہاں جہاں تک دین کی روشنی اور جہاں جہاں تک رات کی تاریکی پہنچ رہی ہے وہاں وہاں تک میرا دین پہنچ کر رہے گا۔ فرمایا کہ اسی دین کی تبلیغ کے لیے میں یہ تکلیف برداشت کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائیوں آخری بات کہ اللہ کے غصے کا سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ جہنم ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ لا یجتمع علی عبد غبار سبیلہ ودخان جہنم، فرمایا کہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے غصے کا سب سے بڑا مظہر جہنم ہے، جب اللہ نے اس کی حفاظت کا سبب اور ذریعہ کس کو بنایا؟ اللہ کے راستے کی محنت کرتے کرتے جسم پر گرد و غبار لگ جائے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت جو پریشانی کی حالات ہیں پورے ملک کے اندر اور تقریباً 2/3 ملک کا حصہ اس سیلاب سے متاثر ہیں اور 72 سے زیادہ اضلاع اس سے متاثر ہیں۔ اس حالات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان لوگ خود بھی عمل کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہونا اور ان علاقوں والوں کو بھی متوجہ کرنا۔ اور جس طرح بھی عصر سے پہلے پیر صاحب دامت برکاتہ فرمانے لگے کہ بھائی ہم مطمئن ہیں، میرا سے روزہ لگ گیا، میرا چلہ لگ گیا، اب ایسا نہیں، ہنگامی طور پر ہم اللہ جل جلالہ کے راستے میں نکلنے کے ترتیبیں بنائیں، اوروں کو ترغیب دیں اور اللہ جل جلالہ سے اپنے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے مانگیں، اور یہاں بھی انفرادی طور پر جتنا آیا ہوا مجمع ہو اس کو دعوت بھی دیں اور اس کو اللہ جل جلالہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔